علماء اہل سنت کی جیتی جاگتی تقریروں کا مرکز الفاروق کیسٹ ہاؤس، خیالی اڈا، گجرانوالہ۔ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات محسن انسانیت اسوہ آدمیت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت محتشم سامعین حضرات، محرم الحرام اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی مناسبت سے ہماری آج کی گفتگو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی ذوق کے بارے میں ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی ذوق سے حظ وافر عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ان کی مرقد انور پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں خالق کائنات جل جلالہ نے کثیر خوبیاں، خصائل حسنہ اور اخلاق حمیدہ کو جمع فرمایا تھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور آپ کی قربت کی وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں بہت سے ایسے اوصاف بھی عطا فرمائے تھے جو پوری امت میں سے صرف انہی کا حصہ ہیں۔ آپ کے مقامات، مناصب اور مراتب کی تفصیل اور ان کا احاطہ اس وقت مقصود نہیں ہے۔ میں
صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جہاں کائنات میں ایک بہت بڑے مدبر، حکمران، سیاستدان، صاحب تقوی، صاحب الہام، صاحب کرامت اور صاحب استقامت تھے، حرب و ضرب کے فنون کے ماہر اور غزوہ و معرکہ کے احوال کے بہت بڑے شناسہ تھے، وہاں خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو علم کے ناپیدا کنار سمندر بھی عطا فرمائے تھے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو تربیت فرمائی تھی اور اپنے گلشن علم سے جو ان کو گلدستے عطا فرمائے تھے، اس کی برکت تھی کہ خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں میدان علم کا بھی ایک روشن مینار بنا دیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بینما انا نائم شربت یعنی اللبن۔ صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ میں سویا ہوا تھا، اسی دوران میں نے پیا کیا؟ دودھ۔ میں سویا ہوا تھا، یعنی تنام عینای ولا ینام قلبی، آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے۔ اس حالت میں میری آنکھیں سو رہی تھیں، دل جاگ رہا تھا، میں دودھ پی رہا تھا، میں نے اپنے آپ کو دودھ پیتا دیکھا، حتی انظر یجری الری فی اظفاری، یہاں تک کہ میں نے دودھ پینے کا اثر اپنے ناخنوں میں دیکھا، یعنی دودھ سے میں سیراب ہوا اور دودھ کی تازگی اور دودھ کی تاثیر اس قدر زیادہ تھی کہ میں اپنے ناخنوں میں اس کے اثر کو دیکھ رہا تھا، اس قدر میں نے وہ دودھ پیا، یعنی تھوڑا نہیں بہت زیادہ پیا۔ ثم ناولت عمر، پھر جتنا بچا تھا برتن میں نے عمر فاروق کو عطا فرما دیا۔ صحیح ستہ کی حدیث شریف ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جب یہ بیان فرمایا تو صحابہ علیہم الرضوان نے پوچھا، ماذا اولتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ دودھ سے کس چیز کو تعبیر کیا گیا؟ دودھ کیا تھا جو آپ نے پیا اور پھر اپنا تبرک سب میں سے، پوری امت میں سے اس مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی دیا ہے؟ وہ کیا چیز تھی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلم، یہ دودھ علم تھا جو میں پی رہا تھا، اور میں نے اس قدر پیا ہے کہ میرے ناخنوں تک اس کی تاثیر پہنچی ہے۔ میرے خدا نے جو مجھے علوم دیے ہیں وہ تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہے، وہ میرا پورا پیکر علم سے عبارت ہے، اور میں نے اس کا تبرک عمر فاروق کو عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام یہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں یہ لکھا کہ 19 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تجویز پیش کی ہے اور اللہ نے آیت سے اس کی تائید فرما دی ہے۔ انہوں نے تجویز پیش کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں یہ کرنا چاہیے، میرا خیال یہ کہتا ہے اس وقت ہمیں یہ پالیسی بنانی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تجویز پیش کر رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے ازلی کلام کو لے کر نازل ہو رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت نے وہ روشن آنکھیں عطا فرمائی تھیں کہ مستقبل کا جائزہ جو ان کی آنکھیں مرتب کرتی تھیں اتنا حسین تھا اور اتنا پختہ ہوتا تھا کہ خالق کائنات کی وحی نے 19 مرتبہ ان کی رائے کی تائید فرمائی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ ہمیں مقام محمود پہ نوافل پڑھنے چاہیے،
تو خالق کائنات جل جلالہ کی آیت آپ کی تجویز پر نازل ہوئی ہے. آپ نے ازواج مطہرات کے بارے میں پردے کی تجویز دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پردے کے احکام اس کے بعد نازل ہو گئے ہیں. 19 ایسی مرحلے ہیں اور 19 ایسے مقامات ہیں جن میں آپ کی رائے نے وحی الہی کی مطابقت کی ہے اور مناسبت کی ہے اور خالق کائنات جل جلالہ کی وحی نے آپ کی رائے کی تصدیق اور تائید فرمائی ہے. اسی واسطے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے. محدث تو وہ ہوتا ہے جو حدیث بیان کرے. محدث دال کے فتح کے ساتھ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے. کون؟ صاحب الہام، جس کو پوری امت میں سے سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے. اس کا رابطہ لوح محفوظ سے زیادہ ہوتا ہے اور خالق کائنات کی انوار و تجلیات اس کے دل پہ زیادہ برستے ہیں. ہر امت میں پیغمبر کے سوا ایک انسان ایسا ضرور ہوتا ہے. محبوب علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے ان یکو فی امتی احد فانہ عمر، اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو عمر فاروق ہے، جن کو میری امت کا محدث اور صاحب الہام قرار دیا جائے گا. اگرچہ اس امت کے لاکھوں انسان الہام رکھتے ہیں مگر خالق کائنات نے ان کے سر فہرست جس کو بنایا ہے اس کا اعلان زبان رسالت نے کیا ہے کہ یہ عمر جو ہے میری امت کے سب سے بڑے محدث ہیں. کتنا بلند ان کا علمی مرتبہ ہے. ایک مقام پر حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو انہوں نے پایا مگر اس دور میں اسلام قبول نہ کر سکے. بہت بڑے آسمانی کتابوں کے ماہر اور سکالر تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا آپ کے عہد مبارک میں، اور آپ نے ان کو پھر مدینہ شریف آنے کی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی باقاعدہ دعوت دی. اور یہ سب سے بڑی دعوت تھی جو انہیں قبول اسلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی. حضرت کعب احبار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ کہا ویل لمالک الارض من مالک السماء، زمین کے بادشاہ آسمان والے کے سامنے نہیں ٹھہرتے اور زمین کے حکمران آسمان والے کے مقابلے میں ہلاک ہو جاتے ہیں اور رسوا و برباد ہوتے ہیں. ان کا مطلب یہ تھا اصل حکومت اللہ کی حکومت ہے اور زمین پہ حکومتیں کرنے والے رسوا ہوتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہوتے ہیں. جس وقت انہوں نے یہ الفاظ بولے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے آدھا جملہ ساتھ لگایا اللہ مگر من حاسب نفسا. اے کعب احبار تمہاری بات درست ہے کہ زمین کے حکمران برباد ہوتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، نیست و نابود ہوتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں، ان کا جو مال ہے وہ بربادی ہے. مگر یاد رکھنا کعب احبار الا من حاسب نفسا، جو زمین پہ حکومت کرتا ہوا اپنا محاسبہ کرے اس کے لیے ہلاکت نہیں، اس کے لیے اللہ کی دی ہوئی آبادیاں ہیں. الا من حاسب نفسا، مگر جو اپنا محاسبہ کرتا ہے اس بادشاہ کو یہاں سے خارج کرو، اس لسٹ میں اسے شامل نہ کرو. اس حکمران کو جو اپنا محاسبہ کرتا ہے اسے ہلاکت والا نہ کہو، اسے ناکام نہ کہو اور اس کو نامراد نہ کہو، اس کو اس لسٹ سے خارج کرو. وہ حکمران جو اپنا محاسبہ کرتا ہے وہ تو زمین پر اللہ کا سایہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی امان زمین کے لیے ہوتی ہے. لہذا تم مطلقاً یہ نہ کہو. کچھ لوگوں کو نکالو اس جملے سے الا من حاسب نفسا، مگر وہ جو اپنا محاسبہ کرتا رہے. یہ وہ ہے جسے عرش کی تائید حاصل ہوتی ہے اور جس کو خالق کائنات جل جلالہ دنیا میں ناکام نہیں فرماتا. جب آپ نے اتنا جملہ اپنی طرف سے بیان کیا تو حضرت کعب احبار نے قسم اٹھائی والذی نفسی بیدہ ہاکذا فی التوراۃ تابعتھا. اے عمر خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جملہ جو آپ نے بولا ہے اسی طرح تورات میں موجود ہے. جو پہلا میں نے پڑھا تھا بیان کیا یہ تورات کا حصہ تھا اور میں آگے پڑھ نہیں سکا تھا اور آگے بول نہیں سکا، اور آپ نے اپنی رائے سے جو بولا ہے یہ تورات کا حصہ ہے.
اس قدر خالق کائنات نے ان کی تدبیر اور رائے کو منور کر رکھا ہے. ایک طرف قرآن مجید کی مناسبت کرتی ہے تو دوسری طرف تورات کی تعلیمات کے بھی عین مطابق نکلتی ہے. انہوں نے بظاہر اپنی طرف سے یہ بولا ہے الا من حاسب نفسا. حضرت کعب احبار نے کہا خدا کی قسم یوں ہی پورا جملہ تھا تورات میں اور میں اگلا حصہ بھول گیا اور وہ میں نے ذکر نہیں کیا, صرف پہلا ذکر کیا ہے. عمر جو تم نے بغیر تورات کے پڑھے کے کہا ہے اللہ نے ایسے ہی تورات میں ارشاد فرمایا ہے. یہی وجہ تھی جس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو حضرت ابو وائل کہتے ہیں لو ان علم عمر وضع فی کفۃ المیزان ووضع علم اہل الارض فی کفۃ اخرى لراجح بهم, کہ اگر سارے زمین والے اس وقت موجود ہیں, اس وقت علم کے جتنے مرکز ہیں, علم کے محور جتنے سینے ہیں, اس وقت دانش و بینش کا جہاں جتنا آباد ہے, اس وقت جتنے ذہنوں میں علم کا آشیانہ ہے, یہ سارا علم اکٹھا کر کے ترازو کی ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اکیلے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے, فرمایا عمر فاروق کا پلڑا بھاری ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بلند مرتبہ ہے. جس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول حضرت ابو وائل نے حضرت ابراہیم نخعی سے عرض کیا, یہ دونوں تابعی ہیں. حضرت ابراہیم نخعی سے جب انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ذکر کیا, یاد رکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کنیف مولع علما. یہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ علم سے بھرا ہوا گھر ہے. کنیف مولع علما, جو علم کا بھرا ہوا گھر جس کو سرکار قرار دیتے ہیں, وہ اپنی زبان سے ابو وائل کو بتا رہے ہیں کہ اگر پورے اہل زمین کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے اور سیدنا عمر کا علم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے پھر بھی وہ بھاری ہو جائے گا. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا ابو وائل تم نے صرف یہی سنا ہے, میں نے اس سے بھی عجیب سنا ہے. میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سے بھی عجیب بات سنی تھی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ انہوں نے کہا ذهب 9 اعشار العلم, اگر علم کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے آج قبر میں چلے گئے ہیں. ذهب 9 اعشار العلم, علم کے مجموعی 10 حصوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے ساتھ 9 حصے قبر میں چلے گئے ہیں اور 1 حصہ علم کا باقی زمین پر بچ گیا ہے اور صحابہ کے سینوں میں موجود ہے. محتشم سامع حضرات, یہ مختصر سا خاکہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ان کے مبلغ علمی کا تصور کریں کتنا زیادہ علم ہے, لیکن اتنے علم کے باوجود انہیں علم کی پیاس کتنی تھی. میرا موضوع ذوق علمی ہے ان کا, جس سے ذوق علمی ان کی جو علم کے سلسلے میں کوششیں ہیں اور ان کا اس سلسلے میں جو لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے, ترغیب ہے اور نہ پڑھنے والوں پر تشدد ہے, اور اس سلسلے میں اتنا اونچا ہونے کے باوجود, اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود ایک ایک بات کے لیے صحابہ کے دروازے کھٹکھٹانا علم کے لیے, یہ ان کا علمی ذوق ہے جس سے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ وہ انسان کہ 19 مرتبہ آسمان کی وحی جن کی تصدیق کرتی ہے اور اتنا بلند مقام ہے, پھر بھی آگے انہوں نے نسل کو یہ پیغام دیا سب کچھ رکھنے کے باوجود پھر بھی طلب اتنی ہے کہ ایک ایک دہلیز پہ مسئلہ پوچھنے چلا جاتا ہوں. حضرت ابو الحسین کہنے لگے, وہ دور آج سے بہت زیادہ مختلف تھا, آج تو بہت زیادہ فتویٰ دینے میں بے احتیاطی اور بہت سی چیزیں شامل ہو گئی ہیں. حضرت ابو الحسین کہنے لگے ان احدکم لیفتی فی مسئلۃ لو وردت علی عمر بن الخطاب لجمع اہل البدر لها. فرمایا لوگوں تم آج فتویٰ دیتے ہو اور تم ایک بیٹھتا ہے اور فتویٰ دے دیتا ہے, فرمایا خدا کی قسم اگر یہ مسئلہ جو تم اکیلے بیٹھ کے فتویٰ دیتے ہو اور تم دیتے ہو اگر یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش ہوتا تو عمر سارے بدری صحابہ کو اکٹھا کر لیتے, سارے اہل بدر کو اکٹھا کرتے کہ یہ مسئلہ ہے اور میں اس میں یہ کہتا ہوں تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو. یعنی اس قدر اپنا ان کا علمی جو گلستان ہے کھلا ہوا ہے, اس قدر وہ بار آمر ہے, بار آور اتنا پھل ہے ان کی شجر علمی پر,
پھر بھی دیگر جو علم کے مراکز ہیں ان کی طرف رغبت اور ان کی حوصلہ افزائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کتنی ہے کہ ابو الحسین کہتے ہیں اگر یہی مسئلہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتا، اگرچہ تمہارا اور ان کا ہی کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی اکیلے نہ بتاتے، یہاں تک کہ سارے بدری صحابہ کو اکٹھا کرتے اور ان سے پوچھتے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے علم کی تبلیغ میں وہ انسان جنہیں بظاہر ایک سیاستدان سمجھا جاتا ہے اور ایک بے غبار حکمران ہے جن کا کام دور دراز تک فتوحات کا دائرہ وسیع کرنا ہے اور دن رات ان کا کام حرب و ضرب کے ساتھ ہے، لیکن علم کے ساتھ اتنی دلچسپی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تعلم عمر البقرۃ فی اثنتی عشرۃ سنۃ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال تک سورہ بقرہ کا مطالعہ فرمایا، پڑھا بقرہ کو 12 سال تک۔ اب اندازہ تو لگاؤ کہ جن کی تائید عرش عظیم سے ہوتی ہے، اتنی فراست ہے، امت کے محدث ہے اور اس قدر خالق کائنات نے روشن آنکھیں اور ان کو بینا فراست عطا فرمائی ہے، پھر بھی انہوں نے قیامت تک آنے والے اپنے بیٹوں کو اور امت کو اور اپنے ملت کے افراد کو یہ سبق دیا ہے۔ اتنا علم آنے کے باوجود بھی طلب کا مقام یہ ہونا چاہیے کہ آدمی 12 سال ایک ہی صورت میں بسر کر ڈالے۔ محتشم سامعین حضرات، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ہم جس وقت اس سلسلے کے اندر کردار دیکھتے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف اس قدر ان کے دل میں علم کی تبلیغ کی حسرتیں ہیں کہ ایک شخص وہ گزرے ہیں اور مقابلہ ہو رہا ہے، مدینہ شریف کے نوجوان تیر اندازی کر رہے ہیں۔ تیر اندازی شریعت میں اس کی بڑی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے مقابلے کروائے ہیں، اور یہاں تک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگوں کو تو جنگ میں یوں فرمایا ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، تم تیر مارو۔ یہ تیر اندازی کا یعنی ایک تیر کے بعد 3 جنتوں کا اعلان کیا، بنانے والے کے لیے، پہنچانے والے کے لیے، مارنے والے کے لیے۔ اتنا بڑا کام، اس کی تربیت نوجوان مدینہ شریف کے لے رہے ہیں۔ جب تیر ایک نے چلایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا وہ نشانے پہ نہیں لگا تو آپ نے جھڑکا اس کو، اختا تھا تم نے غلطی کیوں کی ہے، اتنے بڑے ہو گئے ہو ابھی تک تیر مارنا نہیں آتا۔ تو وہ جو مقابلہ کر رہے تھے ان بچوں نے کہا نحن متعلمین، ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ سیکھ رہے ہیں۔ تو جو لفظ انہوں نے جواب کے طور پر بولے، جملہ جو بولا وہ غلط بول دیا، انہیں کہنا چاہیے تھا نحن متعلمون، ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، یعنی حالت رفیع میں بولنا چاہیے تھا، مبتدا خبر ہے، نحن کے بعد متعلمون ہونا چاہیے تھا، متعلمین نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو جب انہوں نے متعلمین کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، فرمایا لا خطاؤک فی ندالک لا شد علینا من خطائک، لا خطاؤک فی کلامک لا شد علینا من خطائک فی ندالک، فرمایا تجھے جو تم نے غلط تیر مارا ہے اس کی وجہ سے مجھے اتنا درد نہیں ہوا جتنا غلط جملہ بولنے کی وجہ سے درد ہوا ہے۔ تم حامل کتاب ہو، تم عربی زبان کے مادری زبان رکھتے ہو اور یہ تمہاری لسان الام ہے، اہل جنت کی زبان ہے اور قرآن و سنت سمجھنے کے لیے یہ ابتدائی چیز ہے، اور تم نے یہ بولتے ہوئے اتنی واضح غلطی کر دی ہے۔ تمہارا غلط تیر مارنا اس کو تو میں معمولی سمجھ رہا تھا، مگر جو تم نے غلط جملہ بولا ہے، تم نے نحو کے لحاظ سے جو غلطی کی ہے اور اعراب کے لحاظ سے جو غلطی کی ہے، اپنی گفتگو کے اندر جو تم نے عربی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ تم نے یہ جملہ کیسے بولا ہے۔ اب اس منظر کو سامنے رکھو، فن حرب و ضرب کے وہ ماہر جو ہر وقت اس سلسلے میں رہنمائی بھی کرتے ہیں اور اس کی تربیت بھی دیتے ہیں، اس کے بارے میں حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں، فرمانے لگے اس کے مقابلے میں علم کے اندر جہاں بھی مجھے کمزوری نظر آتی ہے مجھے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ امت جن کو اللہ نے عربی میں قرآن دیا ان کو عربی کے قانون کیوں نہیں آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی ذوق دیکھیے اور شوق ان کا دیکھیے، ان کے پاس ایک شخص دمشق سے پہنچا ہے
اور مدینہ شریف آ کے اس نے کہا اے عمر جئتو کا من دمشق، میں دمشق سے آیا ہوں۔ بدائے ثنائے کے آغاز میں یہ لکھا ہے کہ جس وقت اس نے آ کے اپنے آنے کی غرض ذکر کی، مدینہ شریف چل کے آیا ہے، دمشق سے آیا ہے، تو فرمایا کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا لِأَتَعَلَّمَ التَّشَهُّدَ، ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا تھا اور میں وہ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، دمشق سے چلا ہوں، شام سے آیا ہوں، میں آپ سے تشہد پڑھنا چاہتا ہوں، نماز کا تشہد آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ شوق دیکھا آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ وہ راوی کہتے حتی ابتلت لحیتہ، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، فرمانے لگی ارجو من اللہ اللہ یعذبک ابدا، علم کے طلبگار مجھے خدا کی رحمت سے امید ہے کہ میرا خدا تمہیں کبھی عذاب نہیں دے گا۔ تم نے طلب علم کے لیے اتنے قدم اٹھائے ہیں اور کہاں سے چل کے تم میرے پاس پہنچے ہو، مجھے خالق کائنات جل جلالہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ بخاری شریف میں ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے، محبوب علیہ السلام نے صحابہ سے ایک سوال کیا اور یہ انداز تھا انہیں متوجہ کرنے کا اور انہیں غور و فکر کا طریقہ سمجھانے کا۔ فرمایا شجرۃ من الاشجار، درختوں میں سے ایک درخت ہے، انہا لمثل المسلم، وہ مسلمان کی طرح ہے۔ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی مثال مسلمان کسی ہے، جیسے مسلمان گرمی ہو یا سردی ہو اس کے ایمان کے پتے نہیں جھڑتے، ایسے اس کے بھی پتے نہیں جھڑتے۔ میرے صحابہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو سارے صحابہ سوچ رہے ہیں، سارے وادیوں میں ان کے خیال پہنچے ہیں اور درختوں کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ وہ کون سا درخت ہے کہ یہ میں اختصار سے کر رہا ہوں، 7-8 چیزیں اس کے خصائص میں مسلمان کے ساتھ باقاعدہ موجود ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے ایک مثال کے طور سے ان سے پوچھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وقع فی نفسی انہا نخلۃ، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ کھجور ہو سکتی ہے، کھجور کا درخت، کہ جو محبوب علیہ السلام نے سوال کیا ہے کہ بندہ مومن کی مثال کس درخت سے دی جا سکتی ہے، تو وہ کھجور کا درخت ہے۔ ویسے بھی انسان کے مشابہ ہے، جیسے انسان کا سر کٹ جائے تو نہیں بچتا اور اس کا سر کٹ جائے تو پھر وہ بھی نہیں بچتا، اور اس کے پتے بھی نہیں جھڑتے، اس کے ایمان کے پتے بھی ان پہ خزاں نہیں آتی۔ یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں آئیں، لیکن فاستحییت، تو مجھے حیا آئی، اتنے اکابر صحابہ بیٹھے ہیں اور میں بولوں تو ہو سکتا ہے کتنا غلط میرا جواب ہو، لہذا میں خاموش رہا۔ جس وقت محفل کا کچھ وقت گزرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انہا نخلۃ، وہ درخت کھجور ہے جو بندہ مومن کی مثال ہے۔ یہ علیحدہ موضوع ہے، کھجور کی کتنی مناسبتیں ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجور کو بندہ مومن کی پھوپھی قرار دیا ہے۔ یہ الفاظ اما کے ان کے بارے میں بولے ہیں، وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ بہرحال یہاں پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ فرمایا، محفل برخاست ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر گھر پہنچے۔ جب ابا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تو عرض کی ابا جان میرے ذہن میں جواب آ گیا تھا مگر میں شرماتا رہا اور میں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر جو اظہار کیا وہ ان کے علمی ذوق کی بہت بڑی گواہی ہے۔ فرمایا لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، اے میرے بیٹے اگر محبوب علیہ السلام کے پوچھنے پر اس محفل میں تم جواب دے دیتے تو یہ جواب میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر تھا۔ محبوب علیہ السلام نے سوال پوچھا اور تم صحیح جواب دے دیتے تو اتنا میں اس کو اتنی بڑی نعمت سمجھتا، اتنا بڑا انعام سمجھتا اور اپنے لیے اس کو بڑی اتنی نجات کا سبب سمجھتا۔ احب الیہ من قضا و قضا، یہ ساری چیزیں جو دنیا کی ہیں ان کے مقابلے میں تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک جواب میرے نامہ اعمال کے لیے بھاری مرتبہ تھا۔ ملا علی قاری اس حدیث شریف کی شرح میں فرماتے ہیں، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے، بلکہ امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ علم ایسی چیز ہے کہ بچوں کے بارے میں دیگر چیزوں کا بزرگوں کے سامنے اظہار مناسب نہیں ہے، مگر علم کا اگر اظہار بھی کروا لیا جائے بزرگوں کے سامنے، باقی کسی چیز کی نمائش درست نہیں ہے، علم کا اگر بزرگوں کے سامنے
اپنے بچوں کے علم کی نمائش بھی کروا لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس واسطے کہ صحابہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص اس بات کو پسند فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں اصل میں اس میں باریک بات یہ ہے جو اس سے بھی اگلی ہے کہ جس وقت محبوب علیہ السلام جب جواب سنتے تو ضرور دعاؤں سے نواز دیتے، اس وقت کی دعائیں جو ہیں وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر بن جاتی۔ محتشم سامعین حضرات، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا علمی ذوق دیکھیے، محفل لگی ہوئی ہے اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے بھی بیٹھے ہیں، مگر وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بٹھا کے ان سے پوچھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو شخص سوال کرنے سے گھبراتا ہے، کسی سے پوچھنے سے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا مرتبہ شاید کم ہو جائے گا، کہ میں اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود فلاں سے پوچھ رہا ہوں، لوگ کیا سمجھیں گے، اسے پتہ نہیں ہے۔ یہ ساری مصیبتیں بعد کی پیدا ہونے والی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے سے پوچھ رہے ہیں جو بچہ محبوب علیہ السلام کے وصال کے وقت صرف 15 سال کا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ جو ہیں ان میں سے آگے ان کو بٹھا کے ان سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک میٹنگ کے اندر اعتراض بھی ہو گیا۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ عمر، جب بھی بات ایسی ہوتی ہے آپ انہیں آگے بٹھاتے ہو، بالانا مثلہ ابناؤن، اتنی عمر کے تو ہمارے بیٹے بھی ہیں، اور یہ ہمارے بیٹوں جتنی عمر والا، اور اس کو تم اس کہلے پر کا اور ہمارے سامنے لے آتے ہو، یہ اہم لوگوں کی شورا ہے، اور عبداللہ بن عباس یہ چھوٹی عمر کے ہیں، ان کو آگے بٹھاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ باقاعدہ انہیں تنقید کا حق دے رکھا تھا کہ جہاں تم دیکھو مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ میں یہ کام کیوں کرتا ہوں، عبداللہ بن عباس کو آگے کیوں بٹھاتا ہوں، جب انہوں نے کہا، فرمایا انہو ممن قد علمتم، یہ ان میں سے ہے جنہیں تم جانتے ہو۔ یہ مختصر سا جواب تھا، انہو ممن قد علمتم، یہ ان میں سے ہے عبداللہ بن عباس جنہیں تم جانتے ہو۔ اب اس کے دو مطلب تھے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کا تعلق خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لہذا اس وجہ سے میں آگے بٹھاتا ہوں۔ یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے، ہو سکتی تھی اور ہے بھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دوسرے مقام پر واضح کیا تو وہ دوسری وجہ نکلی، فرمایا انا لہو قلبا سؤول قلبا اقول ولسانا سؤول، فرمایا میں عبداللہ بن عباس کو تم سے آگے اس لیے بٹھاتا ہوں کہ جتنی تیز عقل اللہ نے انہیں دی ہے اتنی تمہاری تیز نہیں ہے، ان کا کی زبان بڑے اچھے سوال کرتی ہے، لسان سؤول مبالغہ کا صیغہ ہے،
کہ زبان ان کی جو ہے وہ بڑے اچھے سوال کرتی ہے، اور سوال نصف علم ہوتا ہے، اگر اچھا سوال ہو تو نئے آفاق خالی ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کی زبان بڑی سوال کرنے والی ہے، اور اللہ نے ان کو دماغ بڑا تیز عطا فرمایا ہے۔ یہ کہنے کے بعد دوسری نشست میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبار صحابہ کی محفل میں ایک مسئلہ رکھا۔ فرمایا تم اس کا جواب دو۔ خالق کائنات نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ عربی قانون کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ بنے گا کہ یہ شرط ہے، اس کی جزا کیا ہے کہ جب فتح آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ کہتے ہیں جب زید آ جائے گا، تو یاد جملہ آگے اس کی جزا ہے تو میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ آگے جزا کیا ہے؟ اللہ کی فتح آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ تو صحابہ میں سے ایک طائفہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ اس کی جزا یہ ہے فسبح بحمد ربک، کہ بس اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ، یہ جزا ہے۔ اور کچھ لوگ بالکل خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عباس آپ بتائیں اس کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح فقد جاء وقت اجلک۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ خالق کائنات فرما رہا تھا میرے محبوب جب اسلام غالب ہو جائے گا اور مکہ شریف فتح ہو جائے گا، اس وقت تمہاری میری ملاقات کا وقت جو ہے وصال والا وہ آ جائے گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ اگلی بات بعد میں ہے، وہ تسبیح تو پہلے بھی ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ یہاں پر یہ ہے فقط جاء وقت اجلک، محبوب اس وقت تمہارے وصال کا وقت آ جائے گا، اس وقت کار نبوت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، ذمہ داری پوری ہو جائے گی، اور جو کچھ امانتیں آپ نے نبوت کے فیض کی صحابہ کو دینی ہے وہ دی جا چکی ہوں گی۔ قیامت تک تمہارا پیغام تمہارے ماننے والے زندہ رکھیں گے۔ اس وقت وہ وقت آ جائے گا جب تمہیں میں اپنے ہاں بلا لوں گا۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ تفسیر بیان کی، سارے صحابہ نے اعتراف کیا باقی انہیں آگے ہی بٹھانا چاہیے، اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے جو آگے بیٹھنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہر صحابی اصحابی کالنجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہر صحابی آسمان ہدایت کا چمکتا ستارہ ہے۔ ہم کروڑ انسان اکٹھے ہو کے ان کے علمی پائے کے جو کم از کم مرتبہ ہے وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے ان کو اتنے اونچے معارف عطا فرمائے تھے، مگر ان اونچوں میں سے یہ بھی فضائل اور مناسب تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کمال ہے، اتنا خود مبلغ علمی رکھنے کے باوجود یہاں تک بچوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں اور ان کو پھر ان کے مقام کے مطابق اپنی محفل میں جگہ بھی دیتے ہیں۔ آج تو کچھ لوگوں نے یہاں تک اپنی کتابوں میں لکھا جو اپنے طور پر وہ حدیث کی خدمت کا بھی دعویٰ دار ہے اور صحابہ کے مشن کی بھی دعویٰ دار ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا جو شخص ابن حجر کی بلوغ المرام پڑھ لیتا ہے اس کا علم صحابہ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ کتاب ہے وہ، جو شخص وہ پڑھ لیتا ہے اس کا علم صحابہ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کی آنکھ نے جو ایک لمحہ میں رخ زیبا کو دیکھا تھا اور محبوب علیہ السلام کے چمکتے چہرے کو دیکھا تھا، اس سے جو ان کے دل میں روشنی پیدا ہو گئی تھی، ہم قیامت تک علموں کے سمندر بھی پی جائیں ہم اس کے کروڑویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے ان کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی ذوق دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو مقدم کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے ان کو ایسی بصیرت دی ہے، اس علم کی حوصلہ افزائی ضروری ہے، لہذا جب انہیں بٹھاؤں گا ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق اپنے پاس بٹھاؤں گا۔ محتشم سامع حضرات، یہ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کمال شخصیت کا یہ ہے، علمی ذوق کے لحاظ سے بھی اتنے بلند پائے کے مفسر جنہیں صحابہ نے بالاتفاق اقرا بھی کہا اور عالم بھی کہا، اس کے باوجود ان کی جو اعتراف عظمت
اور اپنا حق کو دیکھ کر فیصلے کو بدل لینا اور رعایا کے سامنے پوری طرح اپنے آپ کو پیش کرنا اور جہاں کہیں بھی کوئی علمی کجی بظاہر موجود ہو فوراً اس کو درست کرنا، یہ ان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ ممبر پہ بیٹھے تھے، خطبہ دیا، فرمایا میرے دوستو حق مہر دیتے ہوئے 400 درہم سے زائد حق مار نہ دو۔ حد جو مقدار ہے مہر کی وہ 400 درہم ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، 400 درہم ہم نے کم از کم مقدار جو فقہ حنفی میں رکھی ہے وہ 10 درہم چاندی کی قیمت کی ہے، 400 درہم تک فرمایا زیادہ سے زیادہ دے سکتی ہو، کوئی انسان 400 درہم سے زائد حق مار نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اعلان کر کے ممبر سے نیچے اتر رہے تھے کہ ایک باپردہ خاتون نے جو ایک بالکل معمولی سے گھرانے کی تھی، اس نے آ کے امیر المومنین کو روک لیا۔ عمر تم نے کیسے اعلان کیا کہ 400 درہم سے زائد حق مار نہ دیا جائے؟ کیا تم قرآن نہیں جانتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کس جگہ کا مجھے حوالہ دیتی ہو؟ انہوں نے کتنا حوصلہ دے رکھا تھا اپنی رعایا کو، اور کس قدر اصلاح کا جذبہ موجود تھا، اور کس قدر علم کی سرپرستی موجود تھی، اور کتنا بلند مقام اس زمانے کی عورتوں کا علمی مقام کس قدر اونچا تھا، کتنا مطالعہ تھا قرآن مجید کا۔ فل بدی مجمع میں سے جو خاتون تقریر سن رہی ہیں انہوں نے آ کے کہا امیر المومنین اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے آتیتم احداہن قنطارا، کہ تم نے جس عورت کو ڈھیروں مال دیا ہے، اب طلاق دیتے ہوئے کچھ سوچو، جس کو تم نے ڈھیروں مال دیا، آتیتم احداہن قنطارا، قنطار مٹھی کو نہیں کہتے، قنطار جو ہے وہ معمولی سی مقدار کو نہیں کہتے، قنطار تو ڈھیر کو کہتے ہیں، اور ڈھیر جو ہے اس میں تو لاکھ درہم بھی آ سکتا ہے، 10 لاکھ بھی آ سکتے ہیں، اور آپ 400 پر بند کر رہے ہیں تو قنطار کا مفہوم بدل جائے گا۔ قنطار لفظ جو ہے جس کا ترجمہ ڈھیروں سے کیا جائے گا، اس لفظ کا یہ تقاضا ہے کہ حق مہر کی کوئی لمٹ معین ہو ہی نہیں سکتی، زیادہ سے زیادہ کم از کم کی تو ہے مگر زیادہ سے زیادہ کی کوئی نہیں ہے۔ امیر المومنین آپ نے یہ کیوں حکم دیا ہے کہ 400 درہم سے زائد حق مار نہ دیا جائے؟ قربان جاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبلغ علمی ان کا میں نے خاکہ پیش کیا، ان کا کمال دیکھو، جھڑکی نہیں دی کہ تم کون ہوتی ہو، قرآن میں جانتا ہوں یا تم جانتی ہو، کوئی جھڑکی نہیں دی، اور نہ ہی التوا پر معاملہ ڈالا ہے، فوراً ممبر پہ آئے ہیں اور صحابہ سے خطاب کیا ہے، فرمایا اخطا الرجل واصابت المرأة، عورت نے درست فیصلہ کیا، مرد غلطی کر گیا۔ یہ اعلان کرتے ہوئے فرمایا میرے دوستو ابھی میں نے منع کیا تھا اور میری توجہ انہوں نے آیت کی طرف دلائی ہے، اور اب میں اعلان کر رہا ہوں کہ تم میں سے جو جتنا چاہے حق مار دے لے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ اور کیا عجیب الفاظ سے ان کی زبان کے، کل الناس افقہ من عمر، ہر بندہ ہی عمر سے زیادہ فقیہ ہے، کل الناس افقہ من عمر، یعنی اس کا ترجمہ، یعنی ہم پنجابی کا وہ جو اس وقت تھا، پنجابی کے اسلوب میں ہم اس حالت کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ جس طرح کوئی شیخ ایسے جنا کھڑی میں تو بڑا عالم بنیا بیٹھا، کل الناس افقہ من عمر، بس ساری عمر سے تو زیادہ فقیہ بن گئے ہیں، یعنی خود عمر جو سب سے بڑے فقیہ ہیں اور سب سے بڑا ان کا علمی مرتبہ ہے، اس وقت میں وہ اس قدر اعتراف عظمت موجود ہے، اور اس قدر حوصلہ افزائی موجود ہے، اور اس قدر علم کی تشنگی موجود ہے، اس قدر طلب تڑپ اور ذوق موجود ہے۔ اگر ایک خاتون نے کہیں سے اصلاح کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً قبول بھی کیا ہے، مجمع عام میں اس کا اعلان بھی فرما دیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ علمی مرتبہ، ذوق اور اس کی ذمہ داریاں دیکھیے، جنہوں نے علم کی طرف کوشش کی ان کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ وظائف مقرر کیے، اور لوگوں سے کہا میں نے تمہیں جو گورنر دیے ہیں اس لیے نہیں کہ تمہارے بڑوں کی یہ عزتیں پگڑیاں اچھالتے پھریں، میں نے ان کو اس لیے معین کیا ہے، کیوں؟ لِيُعَلِّمُونَكُمْ کتاب ربکم و سنت نبیکم، میرے جو مقرر کردہ گورنر ہیں ان کی ڈیوٹی یہ ہے
کہ وہ اپنی رعایا کو اللہ کا قرآن پڑھائیں، محبوب علیہ السلام کا فرمان پڑھائیں، اور یہاں تک کہ مدینہ شریف کے بازار میں کھڑے ہو گئے، فرمایا لا یبیع فی سوقنا الا من یفقہ، فرمایا صرف وہی یہاں پر دکانداری کر سکتا ہے جس کو دین کا علم ہے، جو فقاہت رکھتا ہے۔ جس کو دین کا علم نہیں ہے وہ مدینہ شریف کے بازار میں خرید و فروخت نہیں کر سکتا، بیچ نہیں سکتا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے علم کا کسب کیا تھا اور جو انہوں نے وہ دودھ کا پیالہ پیا تھا، اس کی یہ تاثیر تھی۔ صحابہ کے اہم فیصلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان کے الفاظ پہ ہوتے رہے، جہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گزرا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا طلحہ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا، انی لعالم کلمۃ لو قالها الرجل عند حضرت الموت، اگر میں ایسا ایک کلمہ جانتا ہوں، لا یقول احدکم عند حضرت الموت الا وجد روحه لها روحا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر تم میں سے کوئی انسان مرتے وقت وہ کلمہ پڑھ لے اس کی روح کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور قیامت تک سارے راستے منور ہو جائیں گے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے یہ الفاظ تو سنے مگر افسوس لم اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یخبرنی، نہ تو میں پوچھ سکا اور نہ آپ نے مجھے بتایا کہ وہ کلمہ ہے کیا ہے۔ در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر نہ دیدم کہ بہار آخر شد، ہمیں کیا پتا تھا اتنا جلد ہی یہ بہار کا سما ختم ہو جائے گا۔ میں تو چاہتا تھا کہ پھر پوچھ لوں گا، کل پوچھ لوں گا، پرسوں پوچھ لوں گا، مگر پوچھ نہ سکا اور محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب مجھے یہ غم ہے کاش پوچھ لیتا تو کتنی آسانیاں ہوتی اور قیامت تک کتنے لوگوں کا بھلا ہو جاتا۔ یہ غم میرے ذہن پہ آشیانہ بنا کے بیٹھ گیا ہے، اس واسطے آپ مجھے کبھی ہنستا نہیں دیکھتے، یہ پریشانی کا حال میرے گھر میں ہمیشہ آ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا فرمایا انا اعلمھا، اے طلحہ مجھے اس کلمے کا پتہ ہے جس بات کی وجہ سے تم پریشان ہو کہ پتہ نہیں چل سکا، نہ محبوب علیہ السلام نے بتایا ہے اور نہ میں نے پوچھا ہے۔ طلحہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، انا اعلمھا، میں اس کو جانتا ہوں۔ حضرت طلحہ نے کہا فللہ الحمد، تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ امانت موجود ہے۔ عمر مجھے جلدی بتاؤ وہ کلمہ کون سا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ وہی کلمہ ہے جو سرکار نے آخری وقت اپنے چچا جان سے بھی کہا تھا، اے طلحہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جو شخص یہ آخری وقت میں پڑھے گا روح کو آسانی رہے گی اور اس کے راستے اللہ ہمیشہ کے لیے روشن فرما دے گا۔ محتشم سامعین حضرات، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ علمی وقار، کثرت اور اس کمال کا یہ بھی حصہ ہے کہ جب کہیں بحثیں ہوئی، یعنی وہ ہزاروں ہیں مقامات کہ جہاں آپ کی زبان سے لفظ نکلے تو صحابہ کا جو دل کا سکون تھا وہ برقرار ہوا۔ یہ ایک دو مثالیں جو عورت والی یہ میں نے ان کے اس لحاظ سے بھی دے دی کہ اتنا کچھ رکھنے کے باوجود کس قدر انہوں نے پھر بھی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، ورنہ ان کے سامنے تو کوئی بڑے سے بڑا کوئی کسی مذہب کا جاننے والا دو باتیں بھی نہیں کر سکا اور ان کی کسی استدلال کا جواب نہیں دے سکا۔ جہاں تک کہ جس وقت بخاری شریف میں ہے کہ خیبر کے یہود ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکل جانے کا حکم دیا کہ تم خیبر خالی کرو اور یہاں سے نکلو، اور اس کے پیچھے بات یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آپ نے ڈیوٹی پر بھیجا تھا خیبر کی طرف کہ خیبر کے لوگ جس وقت خیبر فتح ہوا تھا تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، وہ زمینیں مسلمانوں کی تھی اور ان کو بطور مزارع وہاں پر رکھا گیا کہ ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کرو کام۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھجوروں کا حساب کرنے گئے ہوئے تھے کہ رات کو اندھیرے میں آپ پر کسی نے تشدد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو فرمایا کہ ہمارا اس علاقے میں یہودیوں کے سوا کوئی دشمن نہیں ہے، یہ حرکت یہودیوں کی ہے، لہذا اب ہم ان کو خیبر میں نہیں رہنے دیں گے،
آپ نے انہیں حکم دیا کہ تمہارے جتنے اخراجات ہوئے زمین پر موجودہ فصل کے اندر، جو اب کھیتی موجود ہے، تم اپنے اخراجات ہم سے وصول کرو، اب تمہیں ہم ایک رات بھی خیبر کی زمین پہ نہیں رہنے دیں گے۔ ان کا سردار جو بنی ابی الحقیق کے نام سے پہچانا جاتا تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے بڑی زبردست بات کی۔ اے عمر، آپ ہمیں وہاں سے اٹھا رہے ہیں جہاں اقرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر میں ہمیں یہاں رہنے کی اجازت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دی تھی، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ تم کھیتی باڑی کرو، ہم سے باقاعدہ معاملہ ہوا تھا کہ اتنا حصہ ہمارا ہوگا کھجوروں کا، اتنا تمہارا ہوگا، اور ہمیں یہاں رکھا گیا تھا۔ تو آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور اس کا خلاف کیوں کر رہے ہیں؟ جو کام اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا تھا، آپ نے ہمیں یہاں رکھا تھا اور تم نکلنے کو حکم فرما رہے ہو۔ یہ کیسی تمہاری محبت ہے اپنے محبوب کے ساتھ؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ظاہر بڑا زبردست اعتراض تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اظننت نسیت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں بھول گیا ہوں؟ مجھے یاد ہے کہ جس وقت تمہارے مذاکرات ہو رہے تھے تو محبوب علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ نکلے تھے، کیف بکا اذا اخرجت من خیبر، اے ابن بنی ابو الحقیق، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں خیبر سے نکالا جائے گا۔ تعدو بکا قلوسک لیلۃ بعد لیلۃ، لمبا سفر کرنے والی اونٹنیاں کئی راتوں سفر کر کے تمہیں دور لے جائیں گی، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ فرمایا مجھے سرکار کا وہ فرمان یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک گزارا ہوتا رہے گا، جس وقت بھی خلاف ورزی ہوگی تمہیں نکال دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے تمہیں یہاں نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ آخری فرمان یہ تھا لا یجتمعان الدینان فی جزیرۃ العرب، عرب میں دو دین اکٹھے نہیں رہ سکیں گے۔ لہذا میں جانتا ہوں، میں بھولا ہوا نہیں ہوں، میں نے تو سرکار کا فرمان سنا اور مجھے پتا ہے تم سامنے بیٹھے تھے، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کیف بیکا اذا اخرجتا، جب تو نکالا جائے گا، تم اور تمہاری ساری اولاد، تمہارا خاندان نکالا جائے گا، اس واسطے تم اس فیصلے کو غلط رنگ نہ دو، میں نے ناجائز نہیں کیا، میں نے سرکار نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق کیا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا تم یہاں رہو جب تک خدا چاہتا ہے، اور پھر مطلب یہ تھا کہ تم نکلو گے اور وہ وقت یاد رکھو جب اٹھنیاں تم کو لے کے جائیں گی، لہذا تمہارا یہاں رہنا قیامت تک کے لیے نہیں تھا کہ تم بھی رہو تمہاری اولادیں بھی رہیں، یہ عارضی وقت کے لیے تھا، اور وہ تمہاری حرکت جو ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اور سرکار کا فرمان ہمارے سامنے ہے کہ دو دین عرب میں اکٹھے نہیں رہ سکیں گے، تم بحثیت ذمہ رہنے کا تم نے فیصلہ کیا تھا، اور یہ جو حرکت تم نے کی ہے یہ ذمیوں والی نہیں ہے، لہذا آج ہم تمہیں ایک لمحہ بھی اس زمین پہ نہیں رہنے دیں گے۔ یہ ایک اسلامی حکمران ہے، یعنی جن کا علمی مقام بھی اتنا بڑا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حاکم ایسا ہونا چاہیے کہ سارے دیگر اوصاف جرت، عدالت اور تقوی کے ساتھ علم بھی اتنا ہو تاکہ جب اس کو علمی میدان کے اندر آزمایا جائے تو پھر بھی وہ وہاں بھاگ نہ جائیں بلکہ اپنا موقف صحیح انداز میں پیش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس انداز میں پیش کیا، اور یاد رکھیں یہ جو ذمہ اسلامی حکومت میں رہتا ہے، یہ اس کے لیے جو شرائط ہے اسلام میں اتنی ہیں، اتنی کڑی شرائط ہے کہ اگر وہ سامنے رکھی جائیں تو کوئی غیر مسلمانوں کے ملک میں آج رہنا پسند نہ کرے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا ذمی کا خون بھی اتنا ہی قیمتی ہو گیا ہے ذمے کی وجہ سے جتنا مسلمان کا خون ہے، اس کو نقصان پہنچانا یہ یوں ہے کہ جیسے مسلمان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور فرمایا انا حجیج ہوں یوم القیامہ، جس نے کسی ذمی کو مارا قیامت کے دن میں اس کا وکیل بنوں گا۔ ان لوگوں کا، ان باتوں کا لوگ حوالہ دیتے ہیں مگر یہ نہیں بتاتے کہ ذمی ہوتا کون ہے۔ آج مملکت پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم وہ کس لحاظ سے ذمی ہیں؟ ذمی کے لیے پہلی شرط یہ ہے ان کا ایک لباس ہوگا، چلتے ہوئے اس لباس کو متعارف کروا دیا جائے گا کہ یہ لباس غیر مسلم کا ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے،
یہ ہندو ہے، اور پھر فرمایا کہیں اس کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، برتری نہیں دی جا سکتی، یہاں تک کہ فرمایا کسی سڑک پر اور کسی گلی میں کسی بازار میں ذمی کو بازار کے سینٹر میں چلنے کی اجازت نہیں، دیوار کے ساتھ چل سکتا ہے۔ اس کو پتا چلے کہ میں ذمی ہوں، ذمی بن کے رہ رہا ہوں، اکڑ کے نہیں چل سکتا، بازار کے درمیان میں نہیں چل سکتا، سڑک کے درمیان میں نہیں چل سکتا، وہ کنارے پہ چلے گا، نگاہ جھکا کے چلے گا، علامتی نشان کے ساتھ چلے گا، ہر لمحہ اس کو پتا ہوگا کہ جہاں حکومت مسلم ہے اور میں یہاں پر ذمی رہ رہا ہوں۔ یہ ساری اتنی کڑی شرائط دیگر بھی ہے، اور ان کا اگر کوئی ماننے والا ہوگا تو پھر اس کے خون کا تحفظ بھی ضروری ہوگا اور اس کے سارے حقوق بھی ہوں گے۔ لیکن آج جو معاملہ اسلامی حکومتوں پہ آ گرا ہے اور اسلامی مملکتوں پہ آ گرا ہے، ذمہ کس انداز میں لے رہے ہیں، یعنی ہمارے مسجد و منبر و محراب تک وہ اپنا اثر ظاہر کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہماری پوری جو حکومت کی مشینری ہے اور پورے ملک کا جو نظام ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر ہم سے مطالبہ کریں کہ ہم تمہارے ذمہ ہیں اور ہمارا احترام کرو، ہمارے خون کا احترام کرو، ہم پہ حملے نہ کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ذمہ بنیں گے تو پھر ان کا احترام ہوگا، پھر ان کے خون کا تحفظ ہوگا۔ جب تک وہ ملک کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، صرف نظم و نسق میں نہیں، ہمارے دین میں مداخلت کر رہے ہیں، یہ کسی لحاظ سے بھی ذمہ نہیں ہے اور ان کے وہ حقوق نہیں ہیں جو سرکار نے حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ وہ تو الٹا ہمیں ذمہ بنا رہے ہیں، ہم پہ حکومت کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی سطوت اسلام کے ماننے والوں کو دعوت دے رہی ہے کہ کب تک ان اغیار سے نظریں چراؤ گے؟ ایک وقت وہ ضرور آنے والا ہے جس وقت تمہیں براہ راست امتحان میں ان کے سامنے کھڑا ہونے پڑے گا، لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے ہی پوری طرح کمر بستہ ہونا اور اپنے ذہن سازی ضروری ہے، تاکہ اسلام جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام تو اوپر رہنے والا ہے، نیچے آنے والا نہیں ہے۔ یہ کس طرح معذرت خواہانہ رویہ امت مسلمہ کے یہ قیادت ملکوں کی اپنا رہی ہے؟ اسلام بالکل ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس یوم کی مناسبت سے امت مسلمہ کے حکمرانوں کو یہ دینی غیرت عطا فرمائے اور اسلام کو عروج اور غلبہ عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علماء اہل سنت کی جیتی جاگتی تقریروں کا مرکز الفاروق کیسٹ ہاؤس، خیالی اڈا، گجرانوالا۔ ربنا